کیا سنانے کی کوشش کر رہی ہے جو طالبان کی حکومت سننے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ دیکھیے، آسان الفاظ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے وہ ناکام سی ہو گئی ہے۔ اس کا موقف کیا ہے؟ دوسری جانب افغانستان کی وزارت دفاع اور افغان میڈیا کی جانب سے پاکستان اور پاک فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصداق کہا جا رہا ہے کہ افغان فوج نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو حملہ کر کے تباہ کیا ہے اور 19 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا ہے۔ DGISPR نے تو یہ سٹرائک کتنی سگنیفیکنٹ تھی اور آنے والے دنوں میں کیا اس طرح کی مزید سٹرائکس بھی اس کا مطلب ہے آپ دیکھنے کو ملیں گی؟ دیکھیں، DGISPR نے بڑا کلیئر میسج بتایا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا جناب سے منیر کا کہ پرائم رسپانسبلٹی آف پاکستان فورسز از سیفٹی، سیکیورٹی اینڈ آف پیپل آف پاکستان اینڈ سوورینٹی آف پاکستان۔ آپ کو خبر دیں، پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے فتنۃ الخارج کی کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ کامیاب کب تھی، کس دور میں؟ مطلب بڑے عرصے سے ہی ناکام چل رہی ہے، کبھی کچھ بہتری آ جاتی تھی بیچ میں، اور جب طالبان آئے آ جاتا تھا بہتری، طالبان جب آئے تھے 15 اگست 2021 کو تو امید یہی تھی کہ اب تعلقات ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ ہم لے جائیں گے جہاں پہ سب اچھا ہی اچھا ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہت سے عوامل ہیں۔ ایک تو دیکھیے، ابھی جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں پکتیکا صوبے میں افغانستان کے، اس نے اور کافی مسائل کو میرے خیال میں الجھا دیا ہے۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے الجھا دیا ہے؟ الجھا اس طرح دیا ہے کہ دیکھیے، ایک تو جو افغانستان کی جانب سے ایک ریاکشن آیا وہ بڑا سخت ہے، اور اس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ ہماری سوورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ اور آبویسلی کسی بھی ملک میں ایئر اسٹرائک ہوں، چاہے وہ افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو فار دیٹ میٹر، انہوں نے ریئیکٹ تو اس طرح ہی کرنا ہے۔ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ یہ سال ایک دوسری ایئر اسٹرائک تھی۔ بالکل، مارچ میں تھی غالباً، پہلے مارچ میں تھی، جی ہاں۔ اور اس میں پاکستان نے تو یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ اس میں مارے گئے، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم نے جو تحریک طالبان پاکستان کے وہاں پہ لوگ تھے، دہشت گرد تھے، ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور انہیں کو ہم نے ہلاک کیا۔ لیکن اگر آپ افغانستان کی حکومت کا ری ایکشن دیکھیے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ہلاک ہونے والوں میں بچے اور عورتیں ہی شامل تھے، سویلینز سے، اور بچے اور عورتیں خاص طور پر انہوں نے کہا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اصل کہانی ہے کیا، وہ تو حکومتوں کو ہی معلوم ہوگا، ہم تو باہر بیٹھ کے اسیسمنٹ ہی دے سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی، اس ایئر اسٹرائک کی دوبارہ اس سال؟ ایک تو یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیے تو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس آئی ایم شور شواہد بھی ہوں گے کہ TTP کے سیف ہیونز ہیں افغانستان میں، اور چونکہ کابل گورنمنٹ وہ کسی نہ کسی حد تک بھی ہولڈن ہے TTP کی طرف، کیونکہ جب ان کا جہاد تھا اگینسٹ US فورسز یا آکوپائڈ فورسز تو TTP نے بھی ان کی مدد کی۔ تو ٹرائبل کلچر میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر میری مدد کی تو پھر جب میں اس قابل ہوں تو پھر میں بھی آپ کی مدد کروں گا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھلا دیں ان چیزوں کو۔ تو ایک ڈیفیکلٹ معاملہ ہے کابل کی گورنمنٹ کے لیے، لیکن ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی حکومت بحیثیت ریاست کہ ہم افغانستان اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ ہم یہ تو اجازت نہیں دے سکتے کہ TTP پاکستان میں حملے کرے، لوگوں کو یہاں پہ دہشت گردی کرے اور واپس چلی جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بالکل، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا معاملہ ہے کہ جہاں طالبان، افغان طالبان اور پاکستان طالبان ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں،
اور اب بھی کسی حد تک ان کے تعلقات آپس میں ہیں. صحیح. دوسری طرف پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ کابل کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، لیکن پھر یہ ایئر اسٹرائکس بھی مجبوری بن جاتے ہیں کیونکہ طالبان حکومت اپنے تئیں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ٹی ٹی پی کے خلاف، تو اس سے آبویسلی مسائل بگڑ جاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پہلے میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ ہماری افغانستان پالیسی ناکام ہو گئی ہے. دیکھیے، ایک تو یہ جو وقت تھا ایئر اسٹرائک کا، اس وقت جو ہوا اس دوران یا اس سے ایک دن پہلے ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کابل میں موجود تھے، اور وہ وہاں پہ تعلقات کو بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے، ٹریڈ کو بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے، جو ایک بے اعتمادی کا اس وقت ماحول ہے اس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اور دوسری جانب یہ اسٹرائک کر رہے ہیں. اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہوتی ہے نا، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. یا تو یہ ہے کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کچھ کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس سے تو یہ بھی ظاہر یہ بھی ہو، ایک مطلب تاثر ملتا ہے نا. ممکن ہے کہ ہمیں غلط ہوں اس بارے میں، ممکن ہے. حالیہ جاری فائرنگ کے نتیجے میں دونوں جانب سے ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اطلاعات ہیں کہ گزشتہ شب پاک افغان بارڈر پر جو شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور کل عدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے افغانستان کی طالبان حکومت اور افغان فوج کی مدد سے پاکستان کے بارڈر ایریاز پر حملے کیے، جنہیں پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف ناکام بنا دیا بلکہ اطلاعات کے مطابق اس میں بڑی تعداد میں خارجی مارے گئے ہیں، جن میں ان کے کمانڈرز بھی شامل ہیں. ادھر جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو افغانستان کے صوبے پکتیکا کے ضلع بربل پر پاکستانی ایئر اسٹرائکس میں کلعدم ٹی ٹی پی کے 12 کمانڈرز کی ہلاکتیں ہوئی تھی. انہیں اب کنفرمیشن دے دی گئی ہے، کنفرم ہو گیا ہے کہ خوست کا وہاں سے مین جو ہے اٹیک جو ہم پہ لانچ کیا گیا ہے. مطلب ہے کہ کوئی ایسا ریگولر آپ کہیں کہ فل فلیج اٹیک تو نہیں تھا، لیکن ایک ہیوی اٹیک تھا، اور اس میں جو ان کی بارڈر فورس یا افغان ہے ان کا پتہ لگتا نہیں کیونکہ مکس ہوتے ہیں، سارے فلیگز بھی ملتے جلتے ہیں ان کے، لیکن اس میں کوئی ٹی ٹی پی کے لوگوں کی تعداد کی اطلاع ملی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ کئی سینکڑوں اس میں شامل تھے ان حملوں میں، دونوں جگہوں پہ، پکتیا میں بھی اور خوست میں بھی. اب یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جو پکتیا ہے وہ ویسے بھی ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹر اس کو کہا جاتا ہے. ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف پاکستان، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہی ہم نے بات بڑی کلیئر اس میں رکھی. اور یہ بارہا آپ کے سامنے پرانا بات کر رہے تھے کہ میں تو بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں افغانستان کو دو ٹوک کہنا چاہیے کہ دیکھیں ہم آپ سے ایک بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں، صرف ون تھنگ، اینڈ دیٹ از کہ آپ نے جو دوحہ ایگریمنٹ میں کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ملک کے خلاف بالخصوص پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. کیا آپ اپنی پاسداری کر رہے ہیں؟ آن دا کنٹری ہم آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ لاجسٹک سپورٹ ہم فل دیتے ہیں، جو چیز کی کمی ہوتی ہے ہم پوری کرتے ہیں، یوریا دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، شوگر دیتے ہیں، افغان ٹرانسلیٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو ہر قسم کی مدد کرتے ہیں. سفارتکاری ہم نے آپ کی ہے، جب امریکن گئے ہم نے آپ کی مدد کی. ہم آپ سے ایک ریٹرن کرتے، کیا یو کان ڈو اٹ؟ اور پھر انہوں نے یہ بات خاص طور پہ ڈی ایس پی نے کہی کہ ہمیں اور ایران، یہ افغان طالبان انٹرم گورنمنٹ کو سمجھے کہ دو بائیلیٹرل ملک جو ہے نا، ان کی سوورن نیشن، ان کو آپس میں تعلقات رکھتے ہیں بجائے آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن خارج کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. یہ آپ کو ریلائز کرنی، وی آر دیئر فار یو آل دا ٹائم. اس لیے یہ بات کی گئی، اور میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں ان کو دوبارہ کہنا چاہیے. اور اس پہ خاص طور پہ یہ انٹیلیجنس آپریشن تھا، اٹ موسٹ کیئر کی گئی ہے کہ کوئی سویلین کیجوالٹی نہ ہو، کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. ہم نے ان کی 60 کے قریب ٹیررسٹ مار بھی دیے ہیں. اور اگر اس میں 1 2 3 بچے یا عورتیں ہوئی then those should have been kept away from training camps. It was your responsibility. Don't use them as human